الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بزرگوں، گرامی قدر سامعین، کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا۔ ہر نبی اپنے وقت میں آتے رہے اور اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب، اپنے کلام، اپنے قوانین اور اصول بھی لوگوں تک پہنچائے۔ صرف کتاب بھی نہیں بھیجی اور صرف انبیاء بھی نہیں بھیجے۔ یوں بھی نہیں تھا کہ اللہ صرف کتاب بھیج دیتے کہ آپ اسے خود ہی سمجھ لو، اہل زبان ہو خود ہی سمجھ لو۔ اللہ نے اس کے سمجھانے والوں کو بھی ساتھ بھیجا۔ پھر یوں بھی نہیں تھا کہ صرف نبی کو بھیج دیتے، کتاب نہ دیتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ بات تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے؟ تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن ان انبیاء میں کچھ رسول تھے اور کچھ نبی تھے۔ اگر رسول اور نبی کا فرق سمجھ آ جائے پھر یہ اعتراض اور اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ بھئی قرآن پاک میں جب میں نے اسے کہا کہ آخری نبی اور رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس نے مجھے کہا قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس نے کہا ہم جسے مانتے ہیں اسے رسول مانتے ہیں، ہم انہیں نبی نہیں مانتے۔ آپ کے قرآن میں لکھا ہے خاتم النبیین، وہ نبیوں میں آخری ہیں، خاتم الرسولیین تو نہیں ہے نا، تو ہم تو اپنے جو مانتے ہیں اسے رسول مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ اس نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ پورے قرآن پاک سے آخری رسول کا لفظ دکھا دیں۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ نبی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ رسول ہیں، اور آپ اللہ کے قرآن میں
رسول کا لفظ نہیں ہے کہ آخری رسول ہے، وہ تو آخری نبی لکھا ہوا ہے، اور بعد بھی ایسے ہے کہ آخری نبی لکھا ہوا ہے، خاتم النبیین، آخری رسول نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہمیں رسول اور نبی کی تعریف سمجھ آ جائے پھر یہ سارا سلسلہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات آئے اللہ نے یہ نبی بھیجے۔ اب ان انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کو رسول بنا دیا، یعنی منصب رسالت انہی انبیاء میں سے کسی کسی کو مل جاتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اسے اللہ ایک اور عہدہ دے کر رسول بنا دیتے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے مستقل شریعت دی جائے، جس کا مستقل کلمہ ہو، جس کو کوئی صحیفہ دیا گیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل شریعت دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مستقل کتاب دی گئی، وہ اللہ کے رسول تھے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ مستقل شریعت، مستقل کلمہ، مستقل کتاب انہیں عطا ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ یعنی نبی کو جب ترقی ملی تو وہ اللہ کا رسول بن گیا۔ پھر ان رسولوں کے بعد 500 سال تک، 700 سال تک کوئی رسول بیچ میں نہیں آیا۔ انبیاء آتے رہے جو اس صاحب شریعت نبی کے پیغام کو آگے چلاتے رہے۔ یہ نبی تو تھے جو صاحب شریعت نبی کی اس شریعت کو آگے چلا رہے تھے، اس کا پرچار کر رہے تھے، اسی پر لوگوں کو عمل کروا رہے تھے۔ یہ نبی تو تھے، یہ رسول نہیں تھے۔ رسول وہی تھے جنہیں شریعت عطا کی گئی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا درجہ کم ہے، رسالت کا درجہ اونچا ہے، کہ رسالت میں مستقل شریعت ملتی ہے۔ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، اور ہر نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی ہو، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں صرف 313 رسول بھیجے، باقی سارے نبی تھے۔ اب ایک سوال ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، مسلمان کہتے ہیں کہ آپ دوزخ میں جاؤ گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ سے، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب ملی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب ملی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمانی کتاب ملی۔ ایک انسان، اس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور وہ انجیل کو مقدس کتاب مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ بھئی جنت میں کون جائے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تب تک جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ جنتی ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب پر ایمان لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، یا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی اور انبیاء بنی اسرائیل آتے رہے، تب تک جو توریت پر ایمان لایا وہ جنتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد
اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کوئی آیا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے منہ پر مار دوں گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا دین حضرو دین کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن سب سے نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا کہ یہ شاید سمجھتا رہا کہ میں حق پر ہوں اور صداقتوں کا خزانہ میرے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ یہ جھوٹی امیدوں پر تھا، یہ جھوٹی امیدیں باندھے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ جنت مجھے ملے گی، لیکن یہ جنت سے بہت دور تھا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کا انکار کر دیا۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی وہ جنت میں جائے گا، ہاں وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ جنت چیز ہی ایسی ہے ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو آپ خواہش کرو گے وہ آپ کی خواہش فوراً پوری کر دی جائے گی۔ اسی لیے یہ دنیا ہے، دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، دنیا بے سکونی کی جگہ ہے، دنیا میں آرام نہیں ہے، دنیا میں ہر شخص کو اللہ کی ہر نعمت میسر نہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو علم عطا فرمایا اس کو دنیا نہیں دی، کسی کو دنیا عطا فرمائی اس کو بیٹے نہیں دیے، اولاد نہیں دی، اولاد عطا فرمائی اس کے پاس کھانے کو نوالا نہیں ہے، اگر کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے اسے فقیر بنا دیا، حسین بنایا، تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں، ہر نعمت ایک شخص کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، یہ دنیا ہے۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو آپ نے خواہش کی، جو آپ زبان پر لائے فوراً پورا کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا نہیں ہے جب جنتی جنت میں جائے گا اللہ یوں نہیں فرمائیں گے بھئی تو پاس ہو گیا ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے سیدھے چلے جاؤ، یہ جنت ہے یہ آپ کا گھر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ جنت تک اسے چھوڑ کر آؤ۔ اب فرشتے اسے لے جا رہے ہوں گے، راستے میں ادھر سے دیکھیں گے خُذُوهُ فَغُلُّوا ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اس طرف جنتیوں کو اعزاز کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک جہنمی زور سے پکارے گا انا الذی شربتک، او میں وہ ہوں جو تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا۔ اب یہ جنتی رک جائے گا، فرشتوں سے کہے گا میں تو جنت میں نہیں جاتا، اس بندے نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا تھا، پانی پلایا تھا، تو میں تو جنت میں نہیں جاتا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ یہ جنتی بندہ جس کے بارے میں آپ کی رحمت سے جنت کا فیصلہ ہوا، آپ کا فضل ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ فرمائیں گے اگر میں اس جنتی کو اس کے ساتھ جہنم میں بھیجتا ہوں یہ میرے عدل کے خلاف ہے، یہ میری رحمت کے خلاف ہے، اور اگر اس جہنمی کو میں جنت میں بھیجتا ہوں یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، تو اللہ اعلان فرمائیں گے جاؤ اس جہنمی کو آزاد کر دو، اس کو اسی جنتی کے ساتھ جنت میں لے جاؤ اور اسی پروٹوکول کے ساتھ لے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں جنت ایسی جگہ ہے جب وہاں پر پہنچیں گے دروازے کے اندر داخل ہوں گے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ وہاں حورین عطا فرمائیں گے اور وہ ایسے موتیوں کی طرح
ہیروں کی طرح جن پر کوئی گرد و غبار نہ ہو، غلافوں میں جس طرح موتی بند ہوتے ہیں، اس طرح انہیں یہ جنت کے اعزازات ملیں گے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بدنصیب شخص وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ اپنی دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے جھوٹ بول دیا، اپنی دنیا بنانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے دیا، اپنی دنیا بنانے کے لیے کسی کے ساتھ خیانت کر دی، اپنی دنیا بنانے کے لیے کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑا بدنصیب وہ ہے، اس سے بھی بڑا نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ دوسرے کی دنیا کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہے، دوسرے کی خاطر یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، دوسرے کی خاطر یہ لڑ رہا ہے، دوسرے کی خاطر یہ گالی گلوچ کر رہا ہے، دوسرے کی خاطر یہ اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تو بہت بڑا بدنصیب ہے، اپنی دنیا نہیں دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو پیغمبر بھیجے اور ان پر ایمان لانے والے، انہی کی دور کے لوگ، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کے اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ فرماتے ہیں اس کا دین ازرو دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ہر دین کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ، کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ وابستہ اور اسی کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ مثلا زرتشت ایک مذہب ہے، مجوسی مذہب، یہ زرتشت اس کا بانی تھا، زرتشت اس آدمی کا نام تھا، اسی کے نام سے یہ مذہب بڑھا، پھلا پھولا اور لوگ اسی مذہب سے کے ساتھ منسلک ہوئے۔ یہودی، یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی، 12 بھائیوں میں ایک کا نام یہودا ہے اور اس کا قبیلہ بنا، یہودی اسی کے ساتھ موسوم ہے، اسی نام کے ساتھ، اسی لیے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، دنیا میں ہر مذہب دوسرے مذہب والے کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے، اسلام اسے قبول کرتا ہے۔ کوئی مسلمان خدا نخواستہ اسلام چھوڑ کر ہندو کی طرف جانا چاہے، ہندو مذہب اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب کے پاس اگر کوئی دوسرا مذہب والا جانا چاہے، عیسائیت اسے قبول کرتی ہے۔ لیکن یہودیت ایسا مذہب ہے کہ باہر سے آنے والے کسی مذہب والے کو یہودی قبول نہیں کرتا۔ جس طرح ایک قوم والا جو جس قوم میں پیدا ہوا، ایک راجپوت ہے، وہ رائی نہیں بن سکتا، جو ارائی ہے وہ بلوچ نہیں بن سکتا، یعنی جو جس قوم میں پیدا ہوا وہ اسی قوم کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، وہ دوسری قوم کا فرد نہیں بن سکتا، کوئی دوسری قوم اس کو قبول نہیں کرتی۔ ایسے یہودیت کو دوسرے مذہب والے کو قبول نہیں کرتے، تو یہودی مذہب یہودا کی طرف، یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، ان کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح بدھ مت مذہب، بدھا، یہ ایک بانی تھا بدھ مت مذہب کا۔ ہر مذہب کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ یا کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اسلام کائنات میں کسی کا نام نہیں ہے، اسلام کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا معنی ہے فرما برداری، اسلام کا معنی ہے ہتھیار ڈال دینا، ہاتھ کھڑے کر لینا، فرما برداری اختیار کر لینا، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام کو سمجھو، اسلام اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو اسلام قبول کرو، نہیں سمجھ آتا تو تم پر جبر نہیں ہے، تم پر اکراہ نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی نعمتوں کو انسانوں پر مکمل کیا تو میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پس اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تمہارے لیے ازرو دین پسند کیا وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ ہر
پیدا ہونے والا بچہ، کائنات میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام سے، اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے محبت کریں اور عملی نمونہ پیش کریں، اور یہ ہم کوشش کریں کہ جو اللہ نے ہمیں 5 وقت نماز کا حکم فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکام اور آپ نے تعلیمات فرمائیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔